السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس ملک کے اندر کہیں کم و بیش 47% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں۔ ساتھ میں بتایا جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر کو 2.70 کروڑ بچے آؤٹ آف سکول ہیں۔ صحت اور تعلیم کی جو سہولتیں ہیں وہ آبادی کے لحاظ سے بہت کم ہیں، اور 5 سال سے کم عمر بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کم از کم 50% ایسے ہیں کہ جو سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، جن کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ ہم نے اوور دی ایئرز دیکھا ہے کہ اس ملک کے اندر تمام حکومتیں غربت کے خاتمے کے لیے کوششیں تو ضرور کرتی رہی ہیں، لیکن اگر اعداد و شمار پہ نظر ڈالیں تو غربت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی کا معروف محاورہ ہے کہ if you give a fish to a man, you can feed him for a day, but if you teach a man to catch a fish, you will feed him for a life۔ تو یہاں پہ لگتے ہے کہ یہاں پہ کوئی پرابلم اسی طرح کی ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی مشکلات آتی ہیں تو اپنے ساتھ آزمائشیں لے کے بھی اور اپرچونیٹیز بھی لے کے آتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کہیں دور نہیں جاتے۔ ہمارے پڑوس میں چین جیسا ملک، جس نے پچھلی 7 دہائیوں میں کوئی 70 کروڑ لوگوں کو خط غربت سے اٹھا کے خوشحالی کی طرف لے آیا، اور ساتھ میں آج جو دنیا کی دوسری بڑی معیشت اور آنے والے وقتوں میں دنیا کی پہلی بڑی معیشت بننے جا رہا ہے۔ تو پاکستان میں ایسی کیا خرابی ہیں جن کو دور کر کے ہم بھی دنیا کے خوشحال ممالک میں شامل ہو سکتے ہیں، اور آنے والے وقت میں ہم غربت کا رونے سے گویا کہ احتراز کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس شو میں وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت و سماجی تحفظ سید عمران احمد شاہ صاحب۔ سر بہت شکریہ پہلے تو وقت دینے کے لیے، اور میرا سوال پہلا یہی سر، بلکہ پہلا نوحہ یہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر حکومت جب آتی ہے دعوے بھی یہ کرتی ہے اور کہیں نہ کہیں کوششیں بھی کرتی ہوگی کہ اس ملک کے اندر غربت کا خاتمہ کیا جا سکے، لیکن سر فگر سے کچھ اور کہانی بتاتے ہیں ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو پوری ایگزیکٹ ریئلٹی اس طرح نہیں ہے، فگرز بتائے جاتے ہیں، سینسز ہوتے ہیں، اور وہ پوری صورتحال کو وہ نہیں سمجھ پاتے۔ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کو پچھلے کئی سالوں سے دہشت گردی کا سامنا ہے۔ پاکستان کے عوام، افواج پاکستان، جتنی بھی ہماری فورسز ہیں، وہ دہشت گردی سے نبر آزما ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری چیزوں کو ہمیں سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، بڑی ساری چیزیں اوور لک ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد سیلاب ہے کہ سیلاب آ جاتے ہیں، جو چیزیں ڈیولپمنٹ کی طرف جانی ہوتی ہیں، اور پھر کہیں کچھ آپ حد تک کہہ سکتے ہیں شرائی صاحب کہ ہماری پالیسیز بھی ایسی ہیں، اور اس کو بھی وزٹ کرنا چاہیے۔ اور پھر ہمیں سب سے زیادہ جو مسائل ہمیں درپیش ہیں وہ ہمیں بلوچستان میں ہمارا، وہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا وہ ہاف آف دا کنٹری ہے سر، 47%۔ جی ہاں بالکل ایسی۔ اب ادھر کے جو معاملات ہیں، سیکورٹی سسٹم ادھر ہیں، 2 بڑے بارڈرز ادھر لگتے ہیں، اور ادھر گو کہ حکومت پاکستان اور ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ لگی ہوئی ہیں کہ وہاں آ جائے۔ میں نے بھی وزٹس کیے ادھر، اور لوگوں کو سنا، انہیں پیشنٹ ہیئرنگ دی، ان کی ٹربل شوٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال ایک مشکل وہ کام ہے، لگے ہوئے ہیں سر شجر سے امیدیں باہر رکھ۔ ابھی کی آگے چیزیں جو آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ پاورٹی ایلیویشن، اگر میں آپ کے 2-3 منٹ میں لے ضرور سر، ہم چاہیں گے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ حکومت کس وجہ سے یہ جو ہماری منسٹری کا نام جو ہے نا جی، میں سمجھتا ہوں یہی غلط ہے۔ اچھا،
یہ پاورٹی ایلیویشن اب دنیا اس کو اٹریکٹ نہیں کرتی جی. دنیا دو چیزوں پہ اٹریکٹ کرتی ہے, ایک کلائمیٹ چینج اور ایک سوشل پروٹیکشن. صحیح. اب یہ تخفیف غربت والی بات تو یہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے. اچھا, یہ ٹرمینالوجی اب کہیں اٹریکٹ نہیں کرتی دنیا کو. کرتی. میں نے کوشش کی ہے, کر رہا ہوں کہ پہلے تو منسٹری کا نام چینج ہو جی. صحیح. پھر یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جب یہ میں نے پورٹ فولیو سنبھالا, میری قیادت نے مدینے والے کے صدقے میرے پہ مہربانی کی ایک ورکر پر, تو میں نے پہلے دن ہی دو چیزیں سوچی تھیں کہ ایک تو میں نے مچھلی کھلانی نہیں ہے, مچھلی پکڑنا سکھانی ہے. ٹھیک ہے. اپنے بچوں کو, اپنی قوم کو. صحیح ہے. اور دوسرا تھا کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ پورا اگر ختم نہ کر سکوں تو کم از کم اس کو وہ ان کے مرہم پہ وہ ہلکے سے مرہم پٹی رکھیں. دو ترجیحات آپ نے بنائی ہیں, وہ بنائی دی. یہ میری بیسک, یہ اس کے بعد پھر آگے ہیں بے شمار ہیں, لیکن یہ دو پرائورٹی پہ تھی. ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ ہم نے وہ کوشش کی اس کو بہتر کرنے کے لیے, بلوچستان کے وزٹس کیے, ادھر ہم نے چیزیں کی, اسکالرشپس دیے, ہم نے اپنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو جو ان کا پی ایم ٹی اسکور 32 ہے پورے پاکستان کے لیے, وہ 37 پہ لے گئے. اور پھر ان کے تعلیمی وظائف اور نشو و نما جو انکنڈیشنل جو کیش کا جو ہے وہ ہم 32 سے 60 پہ لے گئے. یہاں تک اس کو سمپلیفائی کریں سر, لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا کہ 32 سے 60 سے مراد کیا ہے. جی 32 ہے ہمارا پی ایم ٹی ایک سکور ہے جی, پروکسی مین ٹیسٹ. یہ ایک جو خط غربت, اچھا, جو کہ آپ نے ایک یارڈ سٹک بنایا یہاں سے ایک بنایا ہوا ہے جی, کہ جو 32 کے اوپر ہے وہ خط غربت سے باہر ہے, جو 32 اور 32 کے نیچے ہے وہ خط غربت سے لائن آف پاورٹی سے وہ نیچے ہے. اور 32 اور 32 سے نیچے والوں کو ہماری منسٹری ایڈریس کرتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ریسٹ آف پاکستان کے لیے, بلوچستان کے لیے وہ 37 ہے. پھر اس میں ہمارے ایک کفالت پروگرام ہے, ایک ہمارا نشو و نما پروگرام ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر, پھر ایک ہمارا تعلیمی وظائف ہیں. ہم نے تعلیمی وظائف اور نشو و نما میں ہم نے وہ 32 کی بجائے 60 کر دیا اونلی فار پروونس بلوچستان کے لیے جی, کہ ان کی جو محرومیاں ہیں ان کو ایڈریس کرنے میں زیادہ آسانی ہو. صحیح ہے. پھر ہم نے ادھر ڈیف ریچ سینٹر آف ایکسیلنس ہم نے ادھر بنایا, اور ہم نے ایسے ایک بڑے ڈیسک ادھر وہ بنائے ہم نے جا کے, کہ باقی صوبوں سے زیادہ ہم نے ادھر وہ الحمدللہ وہ ہم نے کام کیا ہے. صحیح ہے. اور پبلک پارٹیسپیشن بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑی اچھی ہے, وہاں پہ لوگ رسپونڈ بھی کر رہے ہیں آپ کے پروگرامز کو؟ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا جی, ہماری کوئی میرا خیال ہے 25 سے 30 ہماری ایم آر ویز ہیں, یہ موبائل وینز ہیں جو یہ ڈیٹا انٹری کا یہ کرتی ہیں, جس میں سے 18 صرف بلوچستان میں ہیں, باقی 7 ہیں وہ باقی کے پاکستان میں ہیں, کہ ادھر دور دراز علاقے ہیں, لمبے لمبے ڈسٹنس ہیں, اور وہ لوگ نہیں پہنچ پاتے اپنے اضلاع تک, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک. تو ہم نے وہ موبائل وینز رکھی ہوئی ہیں, ایم آر وی ہم نے وہ ادھر رکھی ہوئی ہیں, اور وہ زیادہ 18-17 ہم نے صرف بلوچستان کے لیے رکھی ہوئی ہیں. اچھا شاہ صاحب, انفیکٹ آپ ظاہر سی بات ہے اس وزیر ہیں غربت کو لے کے یا سماجی تحفظ کی ہم بات کرتے ہیں, بٹ اس کے نیچے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں. بیت المال کی ایک پرانی تاریخ ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 میں جب آئے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے کیا گیا, اور لگا تھا کہ شاید یہ پروگرام بڑا ڈیلیور کرے گا, بٹ اگین نمبرز تو بڑھ ہی رہے ہیں نا غربت کے. یہ ادارے کس طرح پرفارم کر رہے ہیں؟ بطور انچارج وزیر آپ ان کو بھی دیکھتے ہیں, اور ان کو پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ جہاں جہاں ڈیفیشنسیز ہیں ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. دیر آر 4 یہ ادارے ہیں جو انڈر مائی منسٹری جی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جی, پاکستان بیت المال ہے, پی بی ایم, پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ, پھر ٹی وی او ہے. یہ 4 ادارے ہیں جی. مین جو ہیں وہ 2 بیس پر پی بی ایم ہیں جی, پھر پی پی ایف بھی وہ ہمارے ساتھ وہ چلتا ہے جی.
اب اس میں یہ ہے کہ جو آپ دیکھیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو فنڈ ہے، آئی تھنک دس از دا سیکنڈ لارجسٹ فنڈ، 716 ارب سال کا، بگ نمبر. جی جی بالکل ٹھیک ہے جی. اور وہ امپیکٹ اس طرح نہیں دے. 1 کروڑ ہم بینیفیشریز ہیں خواتین جن کو ہم کفالت پروگرام کے تحت، وہ ہمارے پاس رجسٹر ہیں، 1 کروڑ سے کوئی 2-3 لاکھ زیادہ ہیں. پھر یہ نشو و نما پروگرام اور پھر تعلیمی وظائف. اور لیکن ابھی ہم نے پچھلے دنوں ہماری سی پی صاحبہ جو ان کی چیئر پرسن ہیں بیسپ کی، اور سیکٹری عامر علی احمد صاحب ہیں، ہم نے مل کے ایک بے نظیر ہنرمند پروگرام کا سٹارٹ کیا ہے. اب ہم سکل کی طرف جا رہے ہیں. اب ہم مچھلی پکڑنا وہ سکھانا اب ہم شروع کیا ہے ہم نے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں مدینے والے کے صدقے کامیابی دے گا. پھر ہم بچوں کو سکل دے کے ایسے سکل دیں جو پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنل بھی ریکگنائزڈ ہو. صحیح. ہم پھر دوسرے ممالک سے ایم او یو سائن کریں کہ انہیں کون سا سکل چاہیے، پھر ہم اپنے بچوں کو وہ سکل دیں اور اپنے بچوں کو پھر باہر بھیجیں تاکہ وہ زر مبادلہ اور پھر یقیناً. شاہ صاحب اب 2 سال سے زائد کا تو وقت ہو گیا آپ کی حکومت کو، ابھی تک آپ پلان کر رہے ہیں. گویا کہ اس وقت تو جاب مارکیٹ وہ یورپ ہو، جاپان ہو، باقی ممالک کے جہاں پہ بڑی ڈیفیشنسیز ہیں. مجھے 1 سال ہوا ہے جی، مجھے اس سے پہلے اس کا وہ کوئی نہیں تھا مدد جی، اور مجھے 1 سال یہ بھی ہوا ہے جی. بٹ لگتا تو ہے نا کہ سر اب وار فوٹنگ پہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ ٹائم از رننگ، وہ تو جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے. دیکھیں چیزیں نا جی بہت ساری، آپ دیکھیں کہ پی ایم ہاؤس ہے، حکومت ہے آپ کے سامنے ہے کہ جی کہ وہ سیلاب سے، انڈیا کے ساتھ جنگ سے، مارکہ حق کی کامیابی، پھر افغانستان کا ایشو، پھر یہ مڈل ایسٹ کا آ گیا، اس میں وہ بڑے بھائی کا رول ادا کر رہا ہے اور گیٹنگ ویری گڈ ریپوٹیشن آل اوور دا ورلڈ. پاکستان نے جو اچیو کیا، وزیر اعظم پاکستان اور ہمارے چیف آف ڈیفنس نے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یہ باقی کی جو کام ہونے چاہیے تھے وہ اگنور ہو رہے ہیں، وہ چیزیں پرائرٹی لے گئی ہیں. بہرحال لگے ہوئے ہیں پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ، ہم انشاءاللہ آپ کو ڈیلیور کر کے دیں گے جی. اچھا تو پہلے ذرا پوچھتے ہیں نا سر، کیونکہ جو ہم کہتے ہیں کہ 2 کروڑ 70 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، پھر آپ نے بچوں کے لیے کچھ وظائف کا پروگرام بنایا کہ وہ ٹیلنٹڈ لوگ کہ جو چاہتے ہیں مختلف فیلڈس کے اندر ایکسل کریں، تو کیا آپ کی وزارت ان لوگوں کو بھی سپورٹ ان بچوں کو کرتی ہے؟ اور پھر ان بچوں کو اسکول میں لانے کے حوالے سے بھی کوئی پلان آپ کے ذہن میں ہے؟ پاکستان بیت المال اس پہ کام کر رہے جی، آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے خاص طور پہ ہم نے کشمیر میں بھی کیا، ہم نے کے پی میں بھی کیا، گلگت بلتستان میں بھی کیا، اور خاص طور پہ اب وزیر اعظم کا یہ ہے کہ بیس پہ جو کفالت پروگرام کے انڈر، جن کو ہم وہ 3 مہینے بعد پہلے 13,500 دیتے تھے، اب 14,500 ہو گیا ہے، 3 مہینے بعد وہ ان کو یہ ٹرانچ ملتی ہے. وزیر اعظم کا یہ موقف ہے کہ اگر ان کے بچے ہیں اسکول گوئنگ ہیں تو ان کو اسکول بھیجا جائے، انہیں اسکالرشپ دیے جائیں، اور ہم دے رہے ہیں. لیکن جو بعد میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ جو کفالت پروگرام سے جو ہماری بیٹی یا بہن مستفید ہو رہی ہے، بچے اسکول جانے کے قابل ہیں، وہ اسکول نہیں بھیج رہی، تو اس کا وہ کفالت پروگرام روک دیا جائے. اچھا پینلٹی بھی رکھی گئی ہے پھر؟ یس. آپ دیکھیں نا جی کہ ان کو اس حد تک باؤنڈ کیا جا رہا ہے، پابند کی، کہ ہم تو پیسے دے رہے ہیں نا. صحیح. پھر ہمارا بیت المال پروگرام، جو پاکستان بیت المال جو اس کے جو پروگرام ہیں جو چلڈرن آؤٹ آف اسکول، اس میں یہ ہے کہ ہم نے ان کا سٹیپن رکھا ہوا ہے کہ 100-200 ہم بچے کو وہ دے رہے ہیں. وہ دیکھیں نا، ایک ماں باپ ہیں غریب،
جی ہاں ان کا بچہ دیہڑی وہ 100 روپے کی دیہڑی لگا کے آ جاتا ہے. جی جی ٹھیک ہے جی, وہ بچے کو اسکول کیوں بھیجیں؟ ایسے ہی ہے وہ ایک ان کی آمدن کم ہو جائے, اوپر سے ان کی وہ جی ان کے لیے تو بریڈ ونر ہے نا, وہ کوئی کما کے آتا ہے تو اسی سے خاندان کھاتا ہے. اور ایک پھر اسکول پڑھا کے اس پہ پیسے لگائیں. جی جی تو ہم ان کے لیے بھی ہم وہ وظیفہ ایک اسٹیپن تھا ان کے لیے وہ رکھا ہوا ہے. ہم ان بچوں کو جو پہلے چائلڈ لیبر میں تھے اور اب اسکول جا رہے ہیں, تو ہم ان کے پیرنٹس کو وہ بھی پیسے دے رہے ہیں. کوئی نمبرز آپ کو پتہ ہے کتنے نمبرز ہیں؟ یہ ایگزیکٹ نہیں, کیونکہ یہ اسٹڈی ابھی چل رہی ہے اور آل اوور دا, لیکن ابھی زیادہ یہ کشمیر اور ان ایریوں میں ہے. تو وہ اس میں اسلام آباد کے ایریاز میں بھی ادھر بھی ہے. تو یہ ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ ود ان منتھس بڑے فروٹفل رزلٹ وہ آئیں گے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں گفتگو کے سلسلے کو آگے